دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ہتھیلی کو خالی رکھنا ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کبھی بھی ان دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتے، آپ کی زندگی میں معجزات میں ہونا ہی نہ ہوتا، تو آپ کو کیسے دعا کی توفیق دی جاتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے، ہوں گے معجزے بھی ضرور ہوں گے، آپ کی کہانی بھی مکمل ہوگی، ضرور ہوگی، آپ کا توکل بھی ضرور قبول ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اب بہت جلد خوشیاں آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر رکھا ہوتا ہے، آپ کو آپ کے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ انسان جو پریشان ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، ہر طرف سے اس کو مایوسی کا سامنا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی کی امید کو اپنی زندگی میں جگا کر رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کیا کرے، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحات جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب ساتھ ہو جاتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تو انسان کو فرش سے لے کر عرش پر پہنچا دیا جاتا ہے، اور پھر توکل اور یقین کے معجزات ہوتے ہیں۔ مشکل اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، انسان کو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ توکل، یقین اور صبر کے ساتھ ہی تو زندگی کی ساری کہانیاں مکمل ہوتی ہیں نا۔ آپ جس کو اپنا سکون سمجھ رہے ہیں نا، وہ صرف اور صرف آپ کو الجھانے کے لیے ہی آپ کی زندگی میں آئے تھے، لیکن اگر آپ اب اللہ پاک کے قریب ہو چکے ہیں تو اس زندگی کو مت کھوئیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ساتھ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس بات کو سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اب دعا نہیں کرنی۔ جب آپ کی زندگی میں سے یہ بات نکل جائے گی نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور لوگ کیا نہیں کہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں بہترین کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھیے، کو دعا کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں معجزات کرنے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا کو کرنا کبھی مت چھوڑیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان کا امتحان لیتے ہیں، اور امتحان انہی کا لیا جاتا ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست بنانا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کو اس حد سے زیادہ غم نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی آزمائش میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ تھک گئے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، آپ کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے، آپ بالکل پریشان مت ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن پر یقین رکھیے، کیونکہ ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور لا حاصل بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور دعائیں تو مقدر پر بھی بھاری پڑ جاتی ہیں نا۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسے، کب اور کس طریقے سے معجزات ہوتے ہیں۔ اور اب وہ دن آپ کا دور نہیں ہے جب آپ کی کہانی نے مکمل ہو جانا ہے، اور دل کی دعاؤں نے قبول ہو جانا ہے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا حیو یا قیوم سے ریلیٹڈ۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں، کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سب پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور آپ
आपके सब सुनने वालों के दिल की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको अपने मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि अल्लाह पाक ने सूरह यूसुफ पढ़ने से हमारी मुश्किलात को हल फरमाया है। आप ही मेरी जो बड़ी वाली बहन है, घर जो है आप ही कुछ मेहमान जो हैं आउट ऑफ सिटी से आए हुए थे रहने के लिए। उसी दौरान आप ही मेरी भी जो है यूनिवर्सिटी से छुट्टियां चल रही थी और मैं भी अपनी बहन के घर रहने के लिए गई हुई थी। तो आप ही फिर जो है उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी इंटरेक्शन हो गई। उसी दौरान आप ही उनके जो है साथ एक कजन भी थे। तो फिर आप ही उन्होंने जो है मुझे पर्सनली रिश्ते के लिए अप्रोच किया। तो मैंने कहा कि देखें अभी तो मैं अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर रही हूँ, और सेकेंडली बात यह है कि जब हमारे खानदान में एक जगह पर रिश्ता हो जाए तो दूसरा रिश्ता नहीं किया जाता। उन्होंने मुझे कहा कि लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, और आपकी बहन इतनी खुश है तो आपको भी हम खुश रखेंगे, लेकिन ठीक है आप भी अपनी स्टडीज को मुकम्मल करें और मैं भी अपनी स्टडीज को मुकम्मल करूंगा। क्योंकि आप ही वो जब आए हुए थे यहाँ पर तो उन्होंने एक कोर्स में भी यहाँ पर एडमिशन ले लिया था। अब आप ही ऐसा था कि कुछ अरसे बाद जब मेरी भी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो मैं भी आप ही अपने घर वापस आ गई, रोजमर्रा के रूटीन के मुताबिक यूनिवर्सिटी आना जाना शुरू कर दिया। और आप ही उनकी भी जो फैमिली थी वो वापस चली गई, लेकिन वो यहाँ पर कोर्स कर रहे थे तो वो यहीं पर रुक गए। एक दिन आप ही मेरी बहन ने मुझे कहा कि देखो मुझे एक बात सच सच बताना कि तुम्हारी जो है उसके साथ क्या कोई बातचीत होती है। मैंने कहा कि नहीं आप ही मेरी कोई बातचीत नहीं होती। हाँ उन्होंने मुझे एक बार इस बारे में कहा था कि निकाह के सिलसिले में घर वालों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको रोक दिया, इसीलिए में रिश्ता कर दिया जाए तो दोबारा उस फैमिली में रिश्ता नहीं किया जाता। क्योंकि मुझे पर्सनली उसने इस बारे में पूछा था कि क्या आप लोग जो है ऐसा करते हैं कि जब एक लड़की का रिश्ता हो या लड़के का रिश्ता हो तो दोबारा आपकी फैमिली से रिश्ता नहीं मिल सकता। तो मैं खामोश हो गई थी, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात कंफर्म की है। चलो बहरहाल देखते हैं, जब वक्त आएगा तो मैं खुद जो हूँ अम्मी अब्बू से इस बारे में बात करूंगी। अब आप ही ऐसा था कि जाहिर है मैं तो अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक अपनी स्टडीज को आगे बढ़ा रही थी। तो उसी दौरान आप ही जो मेरी बड़ी फुप्पो है उन्होंने आकर आप ही मेरे अब्बू से मेरे रिश्ते के सिलसिले में बात कर दी, और मेरे अब्बू ने आप ही घर में किसी को नहीं बताया, सिर्फ अम्मी अब्बू को इस बारे में पता था। और उन लोगों ने आप ही अपनी तरफ से हाँ कर दी, और उन्होंने कहा कि बस अभी इसके कुछ महीनों बाद जो है यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह बात को जो है डिस्क्लोज कर देंगे। अब आप ही ये बात मुझे उस वक्त तक नहीं पता थी। खैर मैं भी आप ही नॉर्मली जिस तरह मेरी रूटीन थी सारी मेरी आप ही स्टडीज वगैरह चल रही थी, घर का माहौल हर चीज उसी तरीके से चल रहा था। कुछ यूं है कि उसी दौरान आप ही एक दिन मेरी जब बहन हमारे घर आई तो इस बारे में आप ही अम्मी और बहन जो है कहीं पर बात कर रहे थे। मैंने उनकी इस बात को सुन लिया। मैं कमरे में आई और मैंने कहा कि आप ही आपको सब कुछ पता है ना, तो आपने अम्मी को ये बात क्यों नहीं बताई। अब आप ही उसी वक्त जो है मेरी बहन और मेरे बीच में थोड़ी सी आप ही जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि आप ही वो तो इस इंतजार में थी कि वो अम्मी से इस बारे में बात करेगी। होता कुछ यूं है कि आप ही इस झगड़े की वजह से मेरी बहन को गुस्सा आया, मेरी बात को आगे तक पहुंचाना चाहती हूँ, ऊपर से तुम मेरे साथ ही लड़ पड़ी हो, अब जो तुमने करना है वो तुम खुद ही करो और मैं जो हूँ अम्मी अब्बू के साथ हूँ। आप ही मेरी बहन ने भी मेरा साथ बीच में छोड़ दिया। ऐसा था कि मैंने अपनी अम्मी से सिर्फ इतना कहा कि अम्मी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने मेरा रिश्ता फूफो की तरफ नहीं करना, क्योंकि अम्मी आपको नहीं पता कि फूफो की नेचर कैसी है। उन्होंने जो है सारी जिंदगी आपको इतना परेशान किया है, तो क्या वो मुझे खुश रख सकती हैं। अम्मी ने कहा कि देखो वक्त बदल जाता है और इंसान भी बदल जाते हैं। अगर उनके दिल में कोई भी ऐसी बात होती तो वो जो है कभी भी रिश्ते का ना कहती, लेकिन उन्होंने अपने दिल को साफ करते हुए इस बात का कदम आगे बढ़ाया है। कुछ भी हो जाए मैं फुप्पो की तरफ रिश्ता नहीं करूंगी। अब आप ही ऐसा था, मैंने सारी बात अम्मी को बता दी उनके कजन के बारे में जो कि मेरी बहन के घर में थे। इस बात से तो सीधा सीधा मैं इनकार करती हूँ कि तुम्हारे अब्बू कभी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता वहां हुआ है, सोचेंगे भी नहीं इस बारे में। अब तुम भी अपने ज़हन से इस बात को निकाल दो कि तुम्हारी अब डिग्री कंप्लीट होगी, उसके फौरन बाद तुम्हारी फुप्पो आएंगी, और खबरदार तुमने अगर किसी बारे में बहस की। अब आप ही जाहिर है मैं घर वालों के आगे कोई बात नहीं कर सकती थी, और मुझे आप ही पहले भी पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसा था कि वो दिन आ गया कि जिस दिन आप ही मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और आप ही मैंने बहुत अच्छे नंबर के साथ जो है अपनी डिग्री को हासिल किया। अब आप ही ऐसा हुआ कि एक हफ्ते बाद जो है फुप्पो जो है अपनी बेटी के साथ अपने
دامادوں کے ساتھ ہمارے گھر آتی ہیں، انہوں نے آ کر پراپرلی میرے ابو سے میرا رشتہ مانگا اور پھر آپ ہی میرے امی ابو نے ہاں کر دی۔ بہن نے جا کر مٹھائی وغیرہ اپنی ساس کو کھلائی اور ان کو بتایا کہ بہن کا رشتہ جو ہے پھپھو کی طرف پکا ہو گیا ہے۔ اسی دوران آپ ہی وہ کزن بھی ان کے گھر میں ہی تھے، یہ لو مٹھائی کھاؤ، میری بہن کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اب آپ ہی میری بہن کو تو ساری بات کا پتہ ہی تھا، میری بہن اس لیے خاموش تھی کہ جب لڑکا ہی جو ہے ابھی تک کچھ نہیں کر پایا، نہ ہی اس کے پاس جاب ہے، تو آگے کیسے زندگی چلے گی۔ اب آپ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہی آپ کو کہیں نہ کہیں پر تو ہنٹ تھی، آپ نے جو ہے اس بات کو کیوں نہیں روک لیا۔ میری بہن نے کہا کہ دیکھو نہ آپ کے پاس جاب ہے اور نہ ہی ابھی تک جو ہے آپ کا کورس کمپلیٹ ہوا ہے، تو میرے گھر والوں نے تو کہیں نہ کہیں پر اس کا کرنا تھا نا، تو اسی لیے جو ہے دیکھو میں کوئی آپ لوگوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اپنی بہن کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے خود ڈائریکٹلی دوبارہ سے کال کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کچھ عرصہ ویٹ کر لیں۔ میں نے آپ ہی غصے سے انہیں کہا کہ میں کس چیز کا ویٹ کرتی، نہ ہی آپ کے پاس جاب ہے، اب جو میرے گھر والوں نے فیصلہ کر دیا ہے بس اب میں خاموش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسے تو نہیں کریں، ٹھیک ہے آپ کے گھر والوں نے آپ کا جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے منظور ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کم از کم ایک بار کوشش تو کرتی۔ اب آپ ہی میں نے بہت زیادہ غصہ کیا، میں نے کہا کہ بس ان کے دل میں میرے لیے کہیں سے بھی کوئی ایسی بات نہ آئے اور میں آپ ہی بری بن کر پیچھے ہٹ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے اب کبھی رابطہ نہیں کروں گا، آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ بس پھر آپ ہی دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا جا رہا تھا، ان کا بھی کورس کمپلیٹ ہو گیا اور وہ آپ ہی اپنی سٹی میں واپس چلے گئے اور میری بھی آپ ہی یہاں پر شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ آپ ہی اندر پریشان تھی، یہ سوچ رہی تھی کہ بس جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیتی ہوں، باقی جو اللہ پاک نے میرے نصیب میں لکھا ہے ہونا تو وہی تھا۔ شادی وہاں پر ہو گئی میری پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اور میری آپ ہی زندگی بالکل بدل کے رہ گئی۔ مجھے آپ ہی بالکل کنفرم تھا کہ میری پھپھو نے جو ہے مجھ سے بھی ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسے انہوں نے میری امی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ آپ ہی انسان کی نیچر کبھی نہیں بدل سکتی۔ آپ ہی شروع کے جو ہے 3 مہینے بہت اچھے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ بالکل آپ ہی وہی سب کچھ ہونے لگ گیا جو کہ آپ ہی میری امی کے ساتھ ایک وقت میں ہوا تھا۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا تھا جب بھی میری پھپھو وغیرہ سب بہنیں اکٹھی ہو جاتی تھی، عجیب عجیب طرح کے تانے دینا اور یہ ساری باتیں کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ہسبینڈ تھے وہ بھی مجھے میرے ساتھ بس خوش نہیں لگتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ ان کی امی نے کہ ان کے ساتھ زبردستی کی ہے، لیکن آپ ہی میں پوری کوشش کر رہی تھی اپنی طرف سے کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو اور میرے گھر والوں کو یہ نہ لگے کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ بہت زیادہ پریشان تھی اور میں بہت مایوس ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ ایک دن آپ ہی مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے میں اللہ پاک سے دور رہی ہوں، اسی لیے میری زندگی میں یہ آزمائش آ گئی ہے، اب مجھے گزارا تو کرنا ہی ہے اور اپنی زندگی کو آگے چلانا ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک کچھ ایسا حل عطا فرما دیں کہ میری زندگی میں اللہ پاک سکون آ جائے اور یہ جو فیصلہ میں اپنی زندگی میں لے چکی ہوں اللہ پاک اس میں خیر کر دیں اور میری پھپھو میرے ساتھ بالکل ویسی ہی ہو جائیں جیسا وہ رشتہ لیتے وقت تھی۔ ایسا تھا کہ میں اپنی امی وغیرہ کی طرف بھی جاتی تھی بس خاموش رہتی تھی، میری امی وغیرہ کو لگتا تو تھا کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں، اپنی امی کے گھر میں گئی ہوں تو میں وہاں پر آپ ہی بیٹھی ہوئی تھی، ہوا کہ میری دوست ہے اس نے آپ ہی مجھے جو ہے واٹس ایپ پر آپ کی ویڈیوز کا لنک بھیجا۔ میں نے کہا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں کس بارے میں ہیں، اس نے کہا یہ کھول کر دیکھو، اللہ پاک نے ان آپ ہی کی زندگی کو دیکھو کیسے بدلا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی آسانیاں کر دیں گے۔ بس پھر آپ کی ویڈیوز کا دیکھنے کا وسیلہ ایسے بنا کہ ایک لنک میرے پاس آتا ہے اور پھر میں نے آپ کی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیا۔ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد میں نے نماز تہجد کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ لوگ مل کر میرے ساتھ جتنا مرضی برا کر رہے تھے مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اور میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اب آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میں نے سورہ یوسف کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا اور میں جو ہوں نماز تہجد کے بعد ایک مرتبہ جو ہے سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، کیونکہ جہاں پر میں ساری رات روتی تھی پھر میں نے جانماز پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، لیکن میرے رونے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا، نہ ہی میرے ہسبینڈ کو اور نہ ہی میرے ان لاز کو۔ خیر اسی طریقے سے وقت گزر رہا تھا لیکن میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور میرے گھر والے بھی پریشان تھے کہ انہوں نے میرے لیے کیا فیصلہ کر دیا ہے، لیکن وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اگر تم خوش نہیں ہو تو تم جو فیصلہ لینا چاہتی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کا اور میرا اتنا شدید جھگڑا ہوا کہ اسی دوران مجھے یہ پتا چلا کہ وہ تو مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے اور وہ جو شادی کرنے کے لیے
اپنی امی کو کہہ رہے تھے وہ آپ ہی ان کے ددیال میں یعنی کہ ان کی پھپھو کے گھر میں وہ کہہ رہے تھے۔ بس پھر آپ ہی یہ معاملہ جو ہے اس دن سارا کھل گیا اور انہوں نے آپ ہی غصے میں آ کر مجھے ڈیورس دے دی۔ امی نے بھی انہیں کافی سمجھایا لیکن آپ ہی معاملہ سارا ختم ہو گیا اور میں پھر آپ ہی اپنے گھر واپس آ گئی۔ بہت تکلیف میں تھی، بہت پریشان تھی۔ اسی دوران آپ سے میرا انسٹا پر رابطہ ہوا اور میں نے آپ کو اپنی ساری بات بتائی۔ آپ نے مجھے ہمت دی اور آپ نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اور آپ ہی جب میں عدت کے وقت سے گزر رہی تھی اس دوران آپ نے مجھے جو ہے سورہ دوحہ کے بارے میں بتایا کہ آپ سورہ دوحہ بھی پڑھو، آپ کی انزائٹی اور آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ کم ہو جائے گا۔ بس آپ ہی یہ چند مہینوں کی جو میری شادی تھی اس نے مجھے بہت زیادہ آپ ہی مینٹلی اور فزیکلی کمزور کر دیا تھا، کیونکہ آپ ہی ایک بہت ہی ٹاکسک ریلیشن تھا میرا، بہت برا وقت تھا جو میری زندگی میں تھا۔ آپ ہی اللہ پاک نے اس آپ ہی پریشانی سے آنے سے پہلے مجھے اپنے قریب کر لیا ہوا تھا۔ اتنا تو سٹیبل ہو گئی تھی کہ اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو جو ہے آگے کو لے کر جا رہی تھی۔ اب آپ ہی جیسے ہی میری عدت کمپلیٹ ہوئی ہے، جو میری بہن کی خالہ ساس ہے انہوں نے آپ ہی خود جو ہے میرے رشتے کے بارے میں آپ ہی میری بہن سے بات کی اور آپ ہی یہ رشتہ وہی تھا جو کہ آپ ہی ان کے کزن جو ہیں مجھے پسند کرتے تھے۔ اب آپ ہی میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اب سب لوگ مان جائیں گے یا اب جو ہے تمہیں لگتا ہے کہ امی ابو مان جائیں گے، کیونکہ ان کی بیٹی میں یہ خامی آ چکی ہے۔ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی اور پریشان تھی، لیکن آپ ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں خود سمجھایا کال کر کہ دیکھیں اگر یہ وقت ہمارا مقرر ہے تو آپ اس چیز میں رکاوٹ مت بنو، اللہ پاک نے اگر آپ کا میرا ملنا اس طریقے سے ہی لکھا تھا تو کوئی بات نہیں، جب میرے گھر والوں کو کسی چیز کا اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی کسی چیز میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہی ان کو بہت ہی اچھی جگہ پر جاب بھی مل چکی تھی اور بس پھر آپ ہی جب وہ لوگ رشتہ لے کر ہمارے گھر میں آئے ہیں تو میرے ابو نے کہا کہ یہ میرے خاندان کا پہلا رشتہ ہوگا، اس طرح کر رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے جو ہے اسی بات پر آ کر جو ہے اٹکنا پڑے گا جس بات سے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جہاں پر ایک رشتہ کیا جائے وہاں دوسرا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ساری آپ ہی نصیبوں کی بات تھی اور اللہ پاک نے آپ ہی اس مشکل وقت سے گزار کر مجھے اللہ پاک نے اپنے قریب کرنا تھا اور بس پھر آپ ہی ان کی محبت سچی تھی اور یہ خود کہتے ہیں کہ میں جو ہوں تمہیں تہجد کی نمازوں میں اللہ پاک سے مانگ رہا تھا، شاید آپ ہی وہ وقت مقرر نہیں تھا، اللہ پاک نے یہ سب کچھ اسی طریقے سے کرنا تھا، سب کچھ نہ ہوتا تو میں کیسے بدلتی۔ ان کی جو ایک طرفہ محبت تھی وہ اتنی سچی تھی کہ اللہ پاک نے آپ ہی سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ہمارا جو ہے سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، اوپر نے بھی آپ ہی انتظار نہیں کیا اور پھر آپ ہی انہوں نے جو ہے اپنی نند کی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ اگر پھپھو نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی نند کی طرف کرنی ہی تھی تو پہلے ہی کر لیتی، ایسے ہی آپ ہی میری زندگی میں بھی یہ سارے معاملات ہوئے۔ لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج شاید آپ ہی میں اللہ پاک کے اتنے قریب نہ ہوتی اور آپ ہی جس شدت سے انہوں نے مجھے مانگا ہے یہ شدت آپ ہی شاید آج ہم دونوں کے بیچ میں نہ آتی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہے اور ابھی آپ ہی رمضان میں ہماری پوری فیملی جو ہے آپ ہی عمرہ بھی کر آئی ہے۔ بہت ساری آپ کے چینل کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے سب سننے والوں کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ اللہ پاک آپ ہی قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو بے شک اللہ پاک نے جو چیز نصیب میں لکھی ہے وہ مل کر ہی رہتی ہے اور اللہ پاک بے شک معجزات کرنے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں، ابھی تک آپ لوگ بھی سورہ یوسف نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو دن میں کسی بھی وقت میں مکمل جو ہے سورہ یوسف کو پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے جو ہے نماز تہجد کے بعد سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ان کی دل کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے لیے معجزہ ہوا ہے، الحمدللہ۔ میری پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں، اللہ پاک کی ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، اب جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف یا حیو یا قیوم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید کروں گی کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔
اللہ پاک آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے اور اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے ابو کی طبیعت جو ہے پچھلے 6 مہینوں سے ٹھیک نہیں تھی، سارے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے تھے، ہر جگہ ڈاکٹر کو دکھا دیا، سب کچھ نارمل تھا۔ آپ کے میریکل سٹوریز کو جیسے ہی ہم نے دیکھنا شروع کیا، امی جو ہے ابو کے لیے یا حیو یا قیوم جو ہے دن میں آپ ہی 1100 مرتبہ پڑھ کر دعا کر رہی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے ابو بہت بہتر ہیں۔ آپ ہی ابو کی سورہ بقرہ کی تھراپی بھی ہم کروا رہے ہیں، کی صحت میں ریکوری آ رہی ہے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ ہی اللہ پاک نے میرے ابو کو آپ ہی دوبارہ سے نئی زندگی کہنے کے دے دی ہے، کیونکہ آپ ہی میرے ابو بہت زیادہ ویک ہو گئے تھے، میرے ابو کا ویٹ بہت کم ہو گیا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن آپ ہی اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں اور معجزات کرتے ہیں۔ میری جو آپ ہی بڑی بھابھی ہیں وہ پچھلے 8 مہینوں سے آپ کی ویڈیوز کو فالو کر رہی ہیں اور انہوں نے ہی آپ کے چینل کے بارے میں ہمیں بتایا تھا۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم جس پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے، کبھی کسی ہاسپٹل تو کبھی کسی ہاسپٹل میں جانا پڑ رہا تھا، بہت مشکل وقت سے آپ ہی ہم گزر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ہماری اس مشکل کو حل فرمایا اور الحمدللہ آپ ہی سارے معاملات بہتر ہو گئے ہیں۔ اور آپ ہی میری ایج جو ہے 33 ایئرز ہو چکی تھی، کوئی پروپوزل نہیں آ رہا تھا، جب سے آپ ہی گھر میں جو ہے سورہ بقرہ کی تھراپی کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے، میرے لیے ایک پروپوزل آیا تھا اور انہوں نے آپ ہی اپنی طرف سے ہاں کر دی ہے۔ بس اب میرے گھر والے جائیں گے اور پھر آپ ہی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بات بنتی ہے، اللہ پاک بہترین کرے۔ آپ نے پلیز دعا کروانی ہے میرے ابو کے لیے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دیں، اللہ پاک ان کے اوپر جو بھی پریشانی مشکل آزمائش آئی ہے، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرما دیں اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ میرے کا سٹوری کو ہمارے سے شیئر کیا ہے۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ ان کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور ان کی امی جو ہے روزانہ 1100 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی دعا کر رہی تھی۔ سورہ بقرہ کی تھراپی جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی بھی ہوں اور پھر میں ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو تھراپی ہے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، سورہ بقرہ کو وداؤٹ ٹرانسلیشن، ٹی وی لاؤنج میں یا اس جگہ پر آپ اپنے فون کو یا اپنے ٹی وی کو اس جگہ پر آن کیجئے، آپ کے سب گھر والوں کے جو ہے کانوں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز آئے، اور جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے آدھا گلاس پانی پاس رکھ کر جب سورہ بقرہ پوری کمپلیٹ ہو جائے تو جو سورہ بقرہ کی تاثیر کا جو پانی ہے آپ نے اس پیشنٹ کو پلا دینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے۔ کوئی بھی انزائٹی یا ڈپریشن کو فیس کر رہے ہیں یا نوزیا ہوتا ہے، ایک دم سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا دینے والے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کے والد کو دوبارہ سے صحت عطا فرمائی ہے، اور میری ان کے والد کے لیے بھی دعا ہے، اور آپ لوگ بھی ان کے ابو کے لیے لازمی دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان بہن کے لیے بھی بہترین کرے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو معجزات کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سب کے لیے معجزات کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔